امام بخاری کے والد کا نام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو جلیل القدر علما اور امام مالک کی شاگردی کا شرف بھی حاصل ہے۔ امام بخاری 13 شوال 194 کو بعد نماز جمعہ بخار میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری ابھی کم سن ہی تھے کہ شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تعلیم و تربیت کے لیے صرف والدہ ہی کا سہارا باقی رہ گیا۔ شفیق باپ کے اٹھ جانے کے بعد ماں نے امام بخاری رحمۃ اللہ کی پرورش شروع کی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابھی اچھی طرح آنکھیں کھولی بھی نہ تھی کہ بنائی جاتی رہی۔ اس المناک ثانیہ سے والدہ کو شدید صدمہ ہوا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرضی کی، معجزہ و نیاز کا دامن پھیلایا کر اپنے لسانی بیٹے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگی۔ ایک مضطرب، بے قرار اور بے سہارا ماں کی دعائیں قبول ہوئی۔ انہوں نے ایک رات حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے، جا ایک نیک خواہ، تیری دعائیں قبول ہوئی، تمہارے نور نظر اور لخت جگر کو اللہ تعالیٰ نے پھر نور چشم سے نواز دیا ہے۔ صبح اٹھ کر دیکھتی ہے کہ بیٹے کی آنکھوں میں نور لوٹ آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کو اپنے والد کے میراث سے کافی دولت ملی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ سے تجارت کیا کرتے تھے۔ اس آسودہ حالی سے آپ نے کبھی اپنے عیش و عشرت کا اہتمام نہیں کیا۔ جو کچھ آمدنی ہوتی طالب علم کے لیے صرف کرتے، غریب اور نادرہ کے طالبہ کی امداد کرتے، غریبوں اور مسکینوں کی مشکلات میں ہاتھ بٹاتے، ہر قسم کے معاملات میں آپ رحمۃ اللہ بے حد احتیاط برتتے تھے۔ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری بہت کم خوراک لیتے تھے، طالب علموں کے ساتھ بہت احسان کرتے اور نہایت ہی سختی سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حفظ اور ذہن عطا کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ کی سب سے بلند پایہ تصنیف صحیح بخاری ہے۔ آپ نے بخاری کی ترتیب و تالیف میں صرف عالمیت، ذکاوت اور حفظ ہی کا زور خرچ نہیں کیا، بلکہ خلوص، دیانت، تقوی اور طہارت کے بھی آخری مرحلے کر ڈالے، اور اس شان سے ترتیب و تدوین کا آغاز کیا کہ جب آپ ایک حدیث لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھتے، سخت ترین محنت اور دیتا ریزی کے بعد 16 سال کی طویل مدت میں یہ کتاب زیر تکمیل سے آراستہ ہوئی اور ایک ایسی تصنیف عالم و وجود میں آ گئی جس کا یہ لقب قرار پایا، اصل کتاب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ امت کے ہزاروں محدثین نے سخت کسوٹی پر پرکھا اور جانچا، مگر جو لقب اس مقدس تصنیف کے لیے من جانب اللہ مقدر ہو چکا تھا، وہ پتھر کی کبھی نہ مٹنے والی لکیریں بن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ کو وہی حدیث بیان کرتے تھے جس نے سکہ سے مشہور صحابی تک روایت کی ہو اور معتبر ثقات اس حدیث میں اختلاف نہ کرتے ہو اور سلسلہ اسناد متصل ہو۔ اگر صحابی سے 2 شخص راوی ہو تو بہتر، ورنہ ایک معتبر راوی بھی کافی ہے۔ بخاری شریف کے علاوہ بھی امام صاحب کی 22ویں اہم اور بلند پایہ تصنیف ہے۔ آپ کی مجالس درس زیادہ تر بصرہ، بغداد اور بخارا میں رہے، لیکن دنیا کا غالباً کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں امام بخاری کے شاگرد سلسلہ بس سلسلہ نہ پہنچے ہو۔ وفات محمد بن ابی حاتم وراق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے غالب بن جبریل سے سنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ خرطنگ میں انہیں کے پاس تشریف فرماتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ چند روز وہاں رہے، پھر بیمار ہو گئے۔ اس وقت ایک ریچی آیا اور کہنے لگا کہ سمرقند کے لوگوں نے آپ کو بلایا ہے۔ امام بخاری نے قبول فرمایا، موزے پہنے، امامہ باندھا، 20 قدم گئے ہوں گے کہ انہوں نے کہا، مجھ کو چھوڑ دو، مجھے ضعف ہو گیا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ امام بخاری نے کئی دعائیں پڑھی، پھر لیٹ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ بدن سے بہت پسینہ نکلا۔ 10 شوال 256 بعد نماز عشاء آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اگلے روز جب آپ رحمۃ اللہ کے انتقال کی خبر سمرقند اور اطراف میں مشہور ہوئی
تو کہرام مچ گیا، جنازہ اٹھا تو شہر کا ہر شخص جنازے کے ساتھ تھا۔ نماز ظہر کے بعد اس علم و عمل اور زہد اور تقوی کے پیکر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جب قبر میں رکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں مشک کی طرح خوشبو پھوٹی اور بہت دنوں تک یہ خوشبو باقی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت و عزت والی باقی رہ جائے گی۔ بے شک